إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول وادلتها اس کتاب کی عبارات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی مہینوں سے بلکہ کافی مدت سے سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخری نبی جس نے میرے بارے میں خوشخبری سنائی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بیان کی ہے۔ پچھلی کتابوں میں یعنی تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ایک نبی آنے والا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس امی نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو لوگ اس امی نبی کی اتباع کرتے ہیں وہ اس کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور وہ تذکرہ کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی انہیں بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے اور روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے طیبات کو حلال قرار دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث چیزیں، ناپاک اور بری چیزیں ان کے لیے حرام کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو فرائض کے بوجھ تھے اور ان کے گلوں میں جو محرمات کے طوق تھے انہیں نکالتا ہے، ہٹاتا ہے۔ التی کانت علیہم، یعنی جو فرائض اللہ نے ان پر رکھے تھے جو بہت مشکل تھے، اور جو محرمات کی قیودات ان کے لیے تھیں، ان سب سے ان کو آزاد کرتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، لہذا وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اس نبی کا ساتھ دیں، اس نبی کا دفاع کریں، اس کی قوت بڑھائیں، ونصروہ، اور اس کی نصرت کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس نبی کے ساتھ آیا ہے، نازل ہوا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں اور اس نبی کا دفاع کریں اور اس نبی کے مقصد میں اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ صاف کہہ دیجئے
اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یحیی و یمیت، وہی جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، اس امی نبی پر، امی جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، بعد میں سیکھنا پڑتا ہے، لیکن امی کا معنی جاہل کا نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بس وہ ویسے ہی رہے، لیکن علم صرف پڑھنے لکھنے کے راستے سے آتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو تعلیم دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو اس امی نبی کی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس امی نبی پر جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، تم سب اسی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہدایت ملتی ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اتباع تو خود ہدایت ہے نا، تو ہدایت ملے گی، لعلکم امید ہے کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تو کیا اتباع خود ہدایت نہیں ہے؟ ہدایت کے کئی مراتب ہیں، ہدایت کا ایک مرتبہ حق کو پانا ہے، اس کے ساتھ حق پر چلنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک انسان جنت کا راستہ پا کے پل صراط پار کر کے پھر جنت میں پہنچ جائے۔ تو اس نبی کی اتباع کرو تاکہ تم پل صراط پر سے گزر کے جنت تک پہنچ جاؤ۔ تو ہدایت پانا یہ بھی ہے کہ انسان جنت میں جائے۔ بعض اوقات اس طرح کی آیتیں پڑھنے سے لگتا ہے اتباع کرو تاکہ تم کو ہدایت ملے، تو کیا اب تک ہدایت نہیں ملی؟ ہدایت کے کئی مراتب ہیں، راستے کا معلوم ہونا بھی ہدایت ہے، راستے کا پانا بھی ہدایت ہے، راستے پر چلنا بھی ہدایت ہے، لیکن واقعی منزل تک پہنچنا یہ ہدایت ہے۔ تو اس نبی کے پیچھے چلتے رہو تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، تو واقعی ہدایت وہ ہے کہ انسان منزل تک پہنچ جائے، جنت۔ اسی لیے جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی، کیا؟ ہدانا لہذا، ہذا کیا ہے؟ اسلام، جنت، جنت کا راستہ، منزل تک پہنچنا، اس نے ہم کو یہ ہدایت دی، ہمیں ہدایت ملتی نہیں اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو انجام اچھا ان کا ہوا ہے یہ بھی ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر وہ جنت میں نہیں جاتے۔ تو جنت میں جانا آخری مرحلہ ہے اس ہدایت کا جس کی شروعات دنیا میں ہوتی ہے۔ تو اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ یا بعض آیات میں جب آتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسوں کو، تو آدمی سوچتا ہے کہ ہدایت نہیں دیتا کا مطلب زندگی میں کبھی ہدایت نہیں ملے گی؟ نہیں، اگر اسی حال پر مرا تو جنت کا رستہ نہیں ملے گا، جنت میں نہیں جائے گا، منزل مقصود سے محروم رہے گا۔ تو اس طرح کی آیتوں کو اس طرح ہی سمجھنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی امی کا تذکرہ یہ تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں کہا گیا
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو نبوت و رسالت ملی، یہ تب تک تھا، آج ہے یا نہیں؟ آج بھی ہے، اگرچہ تورات میں اور انجیل میں کافی تحریفات ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی یہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تورات یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی کتاب ہے، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی وہ کتاب ہے۔ آج یہود و نصارہ تورات کو مانتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی وہ مانتے ہیں۔ شروع کی جو 5 کتابیں ان کی ہیں، جس کو پینٹیٹیک وہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ 5 کتابیں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، آج ان کا ماننا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی کتابیں ہیں جو ان لوگوں نے جوڑ توڑ کے سب بنا دیا ہے، اور بہت ساری اس میں تحریفات بھی ہیں، اضافے بھی ہیں، حذف بھی کیا ہے، بہت سارے مسائل ان کے ہیں، ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، جو وحی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی، آپ کی پروفیسی اس میں تھی، اور آج بھی ہے۔ آج بھی جو ان کی 5ویں کتاب ہے، جس کو ڈیوٹرانومی بولتے ہیں وہ لوگ، اور عربی اور اردو کی جو نسخے ہیں اس میں اس کو استثناء کہتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 جلدوں میں عیسائیوں کا جواب دیا ہے، 6 جلدیں۔ آج کے حساب سے، اس زمانے میں تو کاغذ کے حساب سے اور زیادہ ہو جائیں گی، لیکن آج جو پرنٹ ہوتا ہے کتابوں کا سائز گھٹ جاتا ہے، تو آج کے پرنٹ کے اعتبار سے کتنی جلدیں ہیں؟ 6، اور اتنی موٹی جلدیں ہیں وہ۔ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، صحیح جواب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح کا دین بدل دیا۔ تو 6 جلدوں میں جواب لکھا ان کو، اور ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ نے ہدایت الحیارہ نام کی کتاب لکھی ہے، حیران لوگوں کے لیے رہنمائی۔ کون حیران؟ عیسائی۔ اور اسی طرح سے یہود اور نصارہ دونوں کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو ان دونوں کتابوں میں انہوں نے ان سارے مسائل پر بحث کی ہے، جو کہ ایک واقعی پڑھنے لائق چیز ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تورات اور انجیل جو ان کے زمانے میں تھی، وہ خود بھی 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت میں بھی اس میں وہ تھیں، اور آج بھی وہی مقامات تورات میں اور انجیل میں جو کہ محرف شکل میں ہیں، جس کو عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں تورات کو اور اس میں اضافوں کو، اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں انجیل کو اور اس میں اضافوں کو۔ تو ان دونوں میں آج بھی ہے، اور علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈیوٹرانومی میں اس کے چیپٹرز ہوتے ہیں، اس میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 سے 19 تک اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، I will raise up for them a prophet like you، میں ان لوگوں میں سے، یعنی I will raise up for them، میں ان کے لیے ایک نبی کھڑا کروں گا، برپا کروں گا، مبعوث کروں گا۔ A prophet like you، تمہاری طرح ایک نبی۔ تمہاری طرح سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح ایک نبی کھڑا کروں گا، کن میں سے؟ from among their brothers، ان کے بھائیوں میں سے، ان کے بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تمہاری طرح ایک نبی برپا کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کے یعنی بنی اسحاق کے بھائی کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب ہیں۔ تو میں ان کے بھائیوں میں سے، بھائی قوم میں سے ایک ایسا نبی برپا کروں گا جو تمہاری طرح ہوگا۔ کس کی طرح؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ I will put my words in his mouth، میں اپنی بات اس کی زبان پر رکھوں گا۔ وہ پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اس کی زبان پر میں اپنا کلام رکھوں گا، یعنی میری بات زبانی بیان کرے گا۔ And he will tell them everything I command him، اور وہ ان سب کو وہ سب کچھ بتائے گا، کچھ چھپائے گا نہیں، جو بھی میں اس کو حکم دوں وہ ان کو بیان کرے گا۔
if anyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name, میرے نام سے جو کچھ وہ بیان کرے اگر کوئی اس کو نہیں سنے گا, I myself will call him to account, خود میں اس کو سزا دوں گا. وہ میرے نام سے بیان کرے گا, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے, وہ میرا نام لے کر میرے نام سے بات بیان کرے گا. موسیٰ علیہ السلام سے خصوصی مناسبت بتائی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ قرآن میں بھی ہے. سورہ المزمل میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو ہماری طرف سے گواہ ہے, ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. باقی لوگوں کا تذکرہ کیوں نہیں, اتنے سارے نبی, اتنے سارے رسول, خاص ذکر کس کا آ رہا ہے؟ فرعون کی طرف بھیجا ہوا رسول. وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ویسے ہی بھیجا ہے تمہاری طرف جیسے ہم نے کس کی طرف بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تو نبی ہیں نا کتنے سارے. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہیں جو اتنے قریب ہیں, ان کی طرح نہیں, ویسے ہی بھیجا جیسے کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کے پاس. وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مناسبت ہے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اور یہی بات آج اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے آج, کہ میں ان کی بھائی قوم میں سے, بریدرن اس کے لیے بولا جاتا ہے, میں ان کے بھائی قوم میں سے ایک رسول کھڑا کروں گا جو موسیٰ کی طرح ہوگا, اور وہ میرے نام سے بات کرے گا. میں اپنے الفاظ اس کی زبان پہ رکھوں گا. ایسا کیوں؟ میں اپنے الفاظ اس کی زبان پہ رکھوں گا کیونکہ وہ امی ہوں گے, وہ پڑھیں گے نہیں, ان کو تلقین کی جائے گی, ان کو جیسا بولا جائے گا ویسا وہ بولیں گے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیا کرو جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے, جلدی سے اس کو یاد کرنے کے لیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ, ہمارے ذمے ہیں تمہارے دل میں اس کا جمع کرنا, تمہاری زبان سے اس کا پڑھوانا. اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ بلوائے گا, میں اپنے الفاظ اس کی زبان پہ رکھوں گا. تو یہ آج بھی ہے, آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے, بلکہ اس سے زیادہ اور بھی تفصیل کے ساتھ میں آئزیہ نام کی کتاب ہے انہی کے پاس, اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس میں چیپٹر نمبر 42 سے لے کے 1 سے لے کے 23 تک ورس نمبر بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کیا ہے وہ؟ اب اگرچہ وہ بہت محرف بھی ہے, اس میں سے کچھ چیزیں ہیں سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ بات ہے, لیکن انہوں نے ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ اور اپنی طرف سے تشریحی بریکٹس پھر بریکٹس غائب, پھر اصل بات رہ گئی, بہت کچھ ایسا ہوا ہے. لیکن کچھ اشارات ایسے ملتے ہیں اس میں, آپ دیکھتے ہیں کیا ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ہیئر از مائی سرونٹ. اب ہیبرو میں تو ہم نہیں پڑھیں گے, جو انگلش ٹرانسلیشن ہمارے پاس ہے, عبرانی زبان میں کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ جو ترجمہ ہے اسی کو ہم دیکھتے ہیں. ہیئر از مائی سرونٹ, لو یہ میرا بندہ ہے, میرا بندہ. whom I uphold, جس کا میرے ہاں بہت بڑا مقام ہے. my chosen one, my chosen one, میرا چنا ہوا. المصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ جس کو چنا گیا ہو. my chosen one, in whom I delight, جو مجھے بہت پسند ہے, پسندیدہ. I will put my spirit on him and he will bring justice to the nations. میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا اور وہ ساری قوموں میں انصاف لائے گا, عدل و انصاف لائے گا. روح جو ہے جبریل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اے نبی اسی طرح سے ہم نے اپنے حکم سے آپ کے اوپر ایک روح ڈالی ہے. قرآن کی لٹرل ٹرانسلیشن ہے یہ. تو I will put my spirit on him and he will bring justice to the nations.
وہ ساری قوموں میں، نیشنز جس کو کہتے ہیں، ان میں کیا لائے گا؟ انصاف لائے گا. He will not shout or cry out. وہ چیخے گا چلائے گا نہیں، اس کو یاد رکھیے، وہ چیخے گا چلائے گا نہیں. اور raise his voice in the streets، راستوں میں اپنی آواز اونچی بھی نہیں کرے گا. اس کو یاد رکھیں گے، وہ چیخے گا چلائے گا نہیں، راستوں میں شور شرابہ نہیں کرے گا. A bruised reed he will not break. زمین میں اگنے والا جیسے یعنی بامبو کی طرح جو پتلے جیسے اس طرح سے زمین میں اگتے ہیں پودے، تو اس کو ریڈ بولتے ہیں. A bruised reed he will not break. وہ توڑے گا نہیں اس کو، یعنی بے وجہ کوئی غلط کام ایسا اس طرح کی چیز نہیں کرے گا، ذرا بھی نا انصافی نہیں کرے گا. And a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice. وہ امانت داری کے ساتھ انصاف لائے گا. ایسا ہونے والا ہے، ایسا بولا جا رہا ہے، لائے گا. He will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. یہ بھی دیکھیے، وہ ذرا بھی لڑکھڑائے گا نہیں، ہمت نہیں ہارے گا یہاں تک کہ وہ زمین میں عدل و انصاف کو قائم کر دے. In his law the islands will put their hope. اس کے قانون میں جزیرے بھی امید باندھیں گے. یہ قانون آئے گا تو سب صحیح ہوگا. جزائر تک اس کی بات جائے گی اور وہاں وہ امید رکھیں گے کہ اس کے قانون میں ہمارے لیے ہوپ ہے. This is what God the Lord says, He who created the heavens and stretched them out. یہ خداوند کا فرمان ہے. بائبل میں اسی طرح سے لکھتے ہیں وہ لوگ. یہ رب العالمین کی طرف سے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنا کر آسمانوں کو پھیلایا. Who spread out the earth and all that comes out of it. جس نے زمین کو بھی پھیلایا اور جو کچھ اس میں نکلتا ہے اس کو نکالا. Who gives breath to its people and life to those who walk on it. جو اس پر جینے والوں کو سانس لینا سکھاتا ہے، اس کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس پر چلتے ہیں ان کو زندگی عطا کرتا ہے. I the Lord have called you in righteousness. میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں آواز دی نیک دلی کے ساتھ. I will take hold of your hand. میں تمہارا ہاتھ خود پکڑوں گا. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. میں تمہیں ایک عہد بناؤں گا سارے لوگوں کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو غیر یہودی ہیں. جینٹائلز ان کو بولتے ہیں جو یہودی نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے لیے آئے تھے. بہت سارے لوگ عیسائی زبردستی اس کو کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف کس کے لیے آئے تھے؟ اور آج بھی لکھا ہوا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں یہ ہے کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یا بنی اسرائیل انی الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس کی تعلیمات کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. میں غیر یہودیوں کے لیے تم کو ایک نور بناؤں گا. To open eyes that are blind. تاکہ میں ان آنکھوں کو کھولوں جو اندھی ہیں. To free captives from prison. پانی لے کر. آج کل سبھی کھانس رہے ہیں. To open eyes that are blind. تاکہ ان آنکھوں کو میں بینائی عطا کروں جو اندھی ہیں. To free captives from prison. اور جو قید میں ہیں میں انہیں آزاد کروں. And to release from the dungeon those who sit in darkness. جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں
انہیں اندھیروں کے جیل خانے سے میں نکالا. کس کے ذریعے؟ اس کے ذریعے سے. I am the Lord, that is my name. میں تمہارا رب ہوں، یہ میرا نام ہے. I will not give my glory to another or my praise to idols. میں اپنی عظمت کسی اور کو عطا نہیں کروں گا، اور میں اپنی تعریف بتوں کو نہیں دوں گا. بنی اسرائیل تو بتوں میں نہیں تھے نا. بتوں میں کون تھا پڑا ہوا؟ بت پرستی کہاں تھی؟ عرب میں تھی. کہ میں اپنی عظمت کسی اور کو نہیں دوں گا، اور میں اپنی تعریف بتوں کو نہیں دوں گا. See the former things. اور اس کے بعد میں لمبی باتیں اور اس کے بعد ہیں let the desert and its towns raise their voices. اب سنیے، تو چاہیے کہ جو ریگستان میں جی رہے ہیں، let the desert and its towns، اور اس کی بستیاں اپنی آواز اونچی کریں. let the settlements where Kedar lives rejoice. اور وہ علاقے، وہ بستیاں جہاں کیدار رہتے ہیں. قیدار یہ عربوں میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اوپر جائے گا تو قیدار تک آتا ہے، وہ لسٹ میں وہ بھی آتا ہے قیدار. تو کیدار آج بھی لکھا ہوا ہے. let the settlements where Kedar lives rejoice. وہ علاقے، وہ بستیاں جہاں قیدار کے لوگ رہتے ہیں، اس خاندان کے لوگ رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. let the people of Sela sing for joy. سلا جس کو کہتے ہیں، اس کی وادی میں یا اس کی بستی میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ خوشی سے گائیں. let them shout from the mountain tops. انہیں چاہیے کہ پہاڑ کی بلندیوں سے وہ آوازیں دیں، شور کریں. let them give glory to the Lord and proclaim his praise in the islands. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عظمت کو بیان کریں اور جزیروں میں اس کی تعریف بیان کریں. اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. یہ پورا بیان کر کے یسعیہ اس کو کہتے ہیں، یا اشعیہ عربی میں اس کو کہتے ہیں. یہ بیان کرنے کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَنْ وُجِدَ بِهَذَا الْوَصْفِ غَيْرُ مُحَمَّدٍ ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری باتیں جتنے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس پر فٹ ہوتے ہیں؟ کسی اور پہ فٹ ہوتے نہیں ہیں. فَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْأَرْضِ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَذْكُرُوا نَبِيًّا جَمَعَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ كُلَّهَا. اگر دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں تب بھی وہ اس پر قادر نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر یہ ساری باتیں فٹ کر کے دکھائیں. ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارى میں ابن قیم نے بات کہی ہے. اور بھی مقامات ہیں، میں ڈراپ کر رہا ہوں اس کو. یہ پوری مستقل کتاب لکھی ابن قیم نے، اور امام ابن تیمیہ نے تو 6 جلدوں میں لکھا ہے اس کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں اگرچہ وہ محرف ہیں، بہت ساری باتیں اس میں گڑبڑاہٹ اس کے اندر ہے، لیکن یہ ساری باتیں کیدار، اس کا قانون، اور بتوں کی عبادت کرنے والے ذلیل ہوں گے وغیرہ وغیرہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں وہ باتیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں وہ بت پرستی نہیں تھی اس وقت میں. لیکن آپ دیکھیں گے اس کے بالمقابل عربوں میں چیز تھی. اور وہ قانون جو اللہ کا قانون ہے جو ساری دنیا میں پھیلے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو قانون ہی نہیں تھا. نیو ٹیسٹمنٹ میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، ان کے لیے وہی اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا. انہوں نے خود آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا میں قانون بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، وہی پچھلا قانون چلے گا. لیکن یہ قانون جو جزیروں میں گیا، کیونکہ یہودیت میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو یہودی بنایا جائے، یہودیت ویسی نہیں ہے، وہ قومی دین ہے، وہ دعوتی دین نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہودی نہیں بناتے کہ یہودی بنو، آؤ یہودی ہو جاؤ. ان کیا نہیں ہے، جو یہودی نسل کا ہے وہی یہودی ہے، بس ختم. وہ دعوتی دین نہیں ہے، وہ قومی دین ہے. پھر یہ قانون ساری دنیا میں پھیلے گا، جزیروں میں جائے گا. اس نبی کا قانون کون ہے؟ وہ کون سا دین اتنا گیا کہ جس کا قانون پوری دنیا میں گیا، جس کی شریعت پوری دنیا میں پہنچی؟ صحابہ لے کر گئے، اسلاف ہمارے لے کر گئے. کہاں ہے؟ کون ہے؟ اور کون ہے بتاؤ؟
سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پہ فٹ ہوتا ہی نہیں. اور قیدار تو نام آ رہا ہے، قیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں یہ نام آتا ہے. اور ریگستان والوں کو خوش ہونا چاہیے. کون سے ریگستان والے؟ اور بتوں کی عبادت کرنے والے ذلیل ہوں گے. کون ہے یہ؟ کون ہے جس نے بت پرستی کو توڑا پوری تاریخ میں انسانیت کی؟ بتائیے. پوری طاقت کے ساتھ بت پرستی کے ساتھ مستقل ایک محاذ قائم کیا، جنگیں ہوئیں، بت پرستی ذلیل ہوئی اور بت پرستی کو ختم کر دیا گیا. اللہ کے گھر کو ریگستان میں جو بنا ہوا ہے اس کو بت پرستی سے پاک کیا گیا اور بت پرست ذلیل ہوئے. اس نبی کی زندگی میں کون سا نبی بتاؤ؟ ہے کوئی نام آ رہا ذہن میں؟ کوئی بھی نام نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ خود ہمارے اسلاف نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات کہی ہے. بلکہ عطا ابن یسار تابعی ہیں، کہتے ہیں لقیت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص، میری ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی ہیں یہ. قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، میں نے کہا کہ ذرا مجھ کو بتائیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف ہیں تورات میں جو آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ تورات میں آپ کی کیا صفات ہیں؟ اب صحابی بتا رہے ہیں. قال اجل، کہا کہ ہاں بالکل بتاتا ہوں. واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفتہ فی القرآن، کہا کہ اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کا تذکرہ ہے انہی چیزوں میں سے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. کچھ باتیں تورات میں بھی موجود ہیں جو قرآن میں آئی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی میں نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. وحرزا للامیین، ان پڑھ قوم کے لیے پناہ بنا کر بھیجا ہے. انت عبدی ورسولی، آپ میرے بندے ہو، میرے رسول ہو. سمیتک المتوکل، میں نے آپ کو متوکل نام دے کر بھیجا ہے، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. وانت عبدی ورسولی، آپ یہاں دیکھیے پچھلے اس میں ہم جو پڑھ رہے تھے کیا ہے اس میں؟ Here is my servant، یہ میرا بندہ ہے. whom I uphold، جو میرا خاص بندہ ہے. my chosen one، میرا اپنا منتخب بندہ. وہی بات یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے. اور لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، لیجئے وہی آ رہا ہے واپس. عیسیہ میں جو بیان ہوا ہے کہ یہ سخت زبان نہیں، سخت دل نہیں اور راستوں میں شور شرابہ کرنے والا نہیں. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات تورات میں آئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی یہ پارٹ عیسیہ میں موجود ہے. کیا ہے؟ He will not falter، یا کیا ہے؟ وہ راستوں میں شور شرابہ نہیں کرے گا. He will not shout or cry out or raise his voice in the streets. آج بھی لکھا ہوا ہے کہ شور شرابہ نہیں کرے گا، راستے میں چلائے گا نہیں، اونچی آوازوں سے باتیں نہیں کرے گا. اور کہتے ہیں کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی کو برائی سے دفع نہیں کرے گا. ولکن یعفو ویغفر، لیکن وہ معاف کرے گا اور لوگوں کی غلطیوں کو اس سے درگزر کرے گا. وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا نہیں جب تک کہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے، جب تک کہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے. بِأَن يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں اس نبی کو اٹھائے گا نہیں وہ. وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، جب تک کہ اندھی آنکھوں کو روشنی نہ دے. پیچھے پڑھ سن چکے ہیں آپ کہ بلائنڈ آئیز کو اوپن کرے گا. وَيَفْتَحُ بِهَا
اعینن عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بہرے کانوں کو سننے کی توفیق نہ دے، بہرے کان کھول نہ دے، اور بند دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول نہ دے تب تک کہ اس کو اٹھائے گا نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کتاب البیوع حدیث نمبر 2125۔ یہی بات پھر سے ہم جاتے ہیں اور وہ بات پھر سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے یہاں پر موجود ہے، یہ جس میں کہا گیا ہے to open eyes that are blind, to free captives from prison and to release from the dungeon those who sit in darkness۔ یہ ساری باتیں آج بھی اس میں موجود ہے، بلکہ اخیر میں جو کہا گیا کہ let them give glory to the Lord and proclaim his praise in the islands، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ with a shout he will raise the battle cry and will triumph over his enemies۔ اونچی آواز کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کرے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا، دشمنوں پر غالب آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے جا کے ان کو دیکھ سکتا ہے، اور بہت ساری تفصیلات اس میں ہیں، جس میں سے بہت زیادہ پڑھنا بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر یہ نبی غالب آئے گا اور وہ لوگ ذلیل ہوں گے، اسی میں ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو تفصیل سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے but those who trust in idols, who say to images you are our gods, will be turned back in utter shame۔ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ایسا؟ کون انسانیت کی تاریخ میں کون ایسا ہے کہ جس کے بالمقابل بت پرست تھے اور بت پرست سب کے سب اس کے مقابلے میں لڑیں، وہ ان پر غالب آیا اور بت پرست ذلیل ہوئے ہیں؟ کون ہے ایسا؟ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو یعنی پیشن گوئی ہے، یہ تورات میں آج بھی یا پچھلے نبیوں کی تعلیمات میں بات آج بھی موجود ہے۔ اعلیٰ کل حال تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ذرا بتائیے کہاں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، تو یہ مقامات ہیں، کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، میں نے کچھ اشارات کر دیے بس۔ اسی طرح سے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی کچھ باتیں موجود ہیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، جان چیپٹر نمبر 16 ورس 12 سے 14 تک ہے، اور بھی مقامات ہیں، میں ایک ہی جگہ سے بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا I have much more to say to you، میرے پاس ابھی بولنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، more than you can now bear، اتنی باتیں کہ تم ابھی اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، ایسی باتیں ہیں جو ابھی تمہاری کیپیسٹی اس کی سننے کی نہیں ہے۔ but when he the spirit of truth comes، لیکن جب وہ سچائی کی روح الصادق الامین، the spirit of truth، سچی روح، سچا شخص آئے گا، سچا آئے گا، he will guide you into all truth، وہ تم کو ساری سچائی بتائے گا۔ ابھی میں سب بتا نہیں سکتا تم کو، لیکن میرے بعد ایک آئے گا جو سچا ہوگا، وہ تم کو ساری سچائیاں بتائے گا۔ he will not speak on his own، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولے گا، وہ اپنی طرف سے کچھ بولے گا نہیں۔ he will speak only what he hears، وہ وہی کہے گا جو وہ سنے گا، پڑھے گا نہیں، وہی کہے گا جو سنے گا۔ and he will tell you what is yet to come، اور کیا آنے والا ہے، آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب تم کو بتائے گا۔ he will bring glory to me، یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے، he will bring glory to me، وہ میری عزت مجھ کو واپس دلائے گا، وہ میری عظمت مجھ کو واپس دلائے گا۔ by taking from what is mine and making it known to you، جو میرا ہے وہ لے گا اور تم کو وہ بتائے گا۔ میرے پاس جو حق ہے وہ اس حق کو لے کر تم کو واپس سے یاد دلائے گا کیا حق تھا۔ پوری ہسٹری میں
عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، یہودیوں نے کیا کیا؟ ان کو کیا لقب دیا؟ جادوگر، ایک، دو، زانیہ کا بیٹا، جادوگر، زانیہ کا بیٹا۔ ماننے والوں نے بعد کے دور میں کیا کر دیا ان کو؟ اللہ کا بیٹا، ہاں، تین میں کا تیسرا، رب بنا دیا، معبود بنا دیا۔ پوری تاریخ میں کون سی شخصیت ہے انسانی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ ہی ول برنگ گلوری ٹو می، وہ میری عظمت مجھ کو واپس دلائے گا۔ کہ یہودیوں نے، ہم نے قتل کر دیا ان کو، سولی دے دیا ہم نے ان کو، زانیہ کا بیٹا تھا نعوذ باللہ، جادوگر کہیں کا، جھوٹا، کیا نہیں بولا۔ ان پر جو جھوٹی تہمتیں لگی تھیں، پوری انسانی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ان تہمتوں کو کس شخصیت نے دھویا؟ پوری ہسٹری میں آپ بتائیے کون شخص ہے وہ کہ میرے بعد آئے گا، وہ جو سنے گا وہ بولے گا؟ سن کے بولنے والا کون ہے؟ پوری انسانی تاریخ میں سن کے، اب میں سب کچھ نہیں بتا سکتا تم کو، وہ آئے گا تو سب بتائے گا۔ یعنی وہ حق جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن ابھی اس کا ٹائم آیا نہیں ہے۔ احکام میں تبدیلی ہونے والی ہے، بہت کچھ منسوخ ہونے والا ہے، نئے احکام آنے والے ہیں، اب میں بتا نہیں سکتا۔ وہ آئے گا تو وہ تم کو بتائے گا، وہ تم کو سارا سچ بتائے گا، میری عظمت مجھ کو واپس دلائے گا، اور جو سنے گا وہی بولے گا، اپنی طرف سے کبھی نہیں بولے گا کچھ۔ کون ہے وہ؟ ایسا کون ہے پوری ہسٹری میں بتائیے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہے؟ آج بھی یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے، آج بھی ہے، لیکن جس کو سمجھتا ہے اس کو سمجھتا ہے، جس کو نہیں سمجھتا اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ کہ پوری، میں نے ویسی بات کر رہا تھا میں کہ عیسائی سے، میں نے کہا پوری ہسٹری میں مجھ کو ایک نام بتاؤ ایسا، پوری ہسٹری میں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا دفاع کیا ہو اور اس کے ماننے والے پوری دنیا میں ہوں، جو یہ مانتے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، ان کی والدہ نعوذ باللہ زانیہ نہیں تھی، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ سچے تھے، اللہ کے نبی تھے، بہت عظیم الشان رسول تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، حق ادا کیا، اللہ نے ان کی مدد کی، ان کی گلوری جو بھی ہے، ان کی عظمت بیان کرنے والی کون سی قوم ہے پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے؟ ذرا بتاؤ میرے کو۔ اور مسلمان کیا اپنے گھر سے بولتے؟ کیوں بولتے مسلمان ایسا؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ کون بتایا مسلمانوں کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو آئے گا بتائے گا میرے بارے میں، اور کون ہے بتاؤ؟ پوری ہسٹری میں کوئی ہے اور نام؟ ہٹلر؟ کون ہے بتائیے، کون ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور کوئی نام ذہن میں نہیں آتا ہے کہ جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتائی، نئے احکامات شریعت کے ہم کو دیے، ان سے اس داغ کو دھویا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر لگی ہوئی تہمت کو پوری ہسٹری میں کس نے دھویا بتائیے؟ پال نے؟ کس نے؟ کسی نے نہیں۔ ان کے بارے میں پوری ایک سورت قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں سورہ مریم، سورہ خدیجہ نہیں ہے، بتائیے، سورہ مریم ہے کہ ایک عورت کے نام پر سورت ہے قرآن میں۔ کس کی ماں ہے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کے اوپر یہودیوں نے تہمت لگائی۔ آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر تھے، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ تھے، اور ہم نے ان کو صلیب دے دی اور ختم کر دیا۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، اور ہم نے ان کو صلیب دے دی، قصہ تمام ہو گیا ان کا۔ آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پوری تاریخ میں کون ہے جس نے اس جھوٹ کو عیسیٰ علیہ السلام سے دور کیا اور بتایا کہ نہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، وہ ایک عظیم الشان شخصیت تھے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزات تھے جو اللہ کی طرف سے ان کو دیے گئے۔ پوری تاریخ میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ملے گا، اور اتنے ماننے والے دنیا میں آج بن گئے کہ ان کی جو عظمت تھی واقعی ان کو دینے والے، ان کا حق ان کو دینے والے کون ہے؟ مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. وہ تم کو بتائے گا میرا حق، جو حق میرے پاس ہے، کیونکہ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے، جو حق میرے پاس ہے وہ مجھ سے لے گا اور وہی پیغام تم کو دے گا۔
تم کو دے گا، وہی پیغام دے گا، نیا پیغام نہیں آئے گا۔ آج عیسائیوں کو بتانے والے کون ہیں؟ آج کچھ لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی پہ کچھ ڈالا، وہ کوئی مصدر نہیں ہمارے لیے علم حاصل کرنے کا، لیکن انہوں نے کوشچن ڈالا چیٹ جی پی ٹی پہ کہ بغیر کسی بایس کے، تعصب کے، جو کچھ بھی تعلیمات بائبل وغیرہ وغیرہ میں جو بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بائبل کی روشنی میں کیا ہے بتاؤ، لیکن بغیر کسی تعصب کے، وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ آیا کہ پورا اگر بغیر تعصب کے اگر اس کو دیکھا جائے اور اس کی تعلیمات صرف بائبل کی دیکھی جائیں تو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ سوائے رسول کے اور کچھ نہیں تھے، ایک عظیم الشان رسول تھے، نہ بیٹا نہ خدا نہ کچھ۔ آج بھی آپ دیکھیے، کر کے دیکھا لوگوں نے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ سوال اس سے پوچھا گیا تو جواب ہی دے رہا ہے۔ یعنی اگر آپ بغیر کسی تعصب کے معلومات کو دیکھیں، آج بھی اگرچہ وہ محرف صورت میں انجیل ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ایک عظیم الشان رسول ہے۔ یہ فیکٹ کس نے بیان کیا؟ یہ کون سی قوم دعوت دیتی ہے؟ کون سی قوم ہے یہ پیغام دے رہی ہے سوائے مسلمانوں کے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ایک امی نبی۔ عجیب بات یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے کاپی کی ہے۔ کاپی کون کرتا؟ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے امی بنا دیا، پڑھے لکھے نہیں، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ نے کہا اے نبی، آپ اس سے پہلے کچھ پڑھنے والے تو تھے نہیں، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھتے تھے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جھوٹی باتیں کرنے والے آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں بنا لیتے ہیں، یا شک میں پڑھنے والے لرتاب المبطلون، غلط بیانی کرنے والے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارتیاب کا معنی ہوتا ہے ریب سے بنا ہوا ہے، وہ ذالک الکتاب لا ریب، شک میں پڑ جاتے لوگ۔ کاپی تو نہیں کی انہوں نے، لیکن جب ایک غیر مسلم، ایک عیسائی، ایک ایسا آدمی جو نہیں جانتا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب اس کو معلوم پڑتا ہے کہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر وہ ساری باتیں جو قرآن میں ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ اور ان کا بیٹھنا یہود و نصارہ کے ساتھ تھا بھی نہیں۔ وہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے پہلے کے اور ان کے بعد کے، یہ ایسا بیان کر رہے ہیں کہ وہ ساری گڑبڑاہٹ چھوڑ کے، ساری غلطیاں وہ ڈراپ کر کے، ایک امی نبی کیسا دے سکتا ہے یہ سب کچھ؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں نکال سکے، یہ کیسا ڈراپ کر رہا ہے اس کو؟ کیونکہ ان کے پاس سے تھوڑی نہ آیا ہے، اوپر سے آیا ہے۔ کتنی ساری غلط بیانیاں ہیں آج بھی تورات میں، جو تورات جو یعنی محرف ہے آج، کئی یہ باتیں ہیں نعوذ باللہ۔ لوط علیہ السلام جب قوم سے الگ ہو گئے، ان کی بیٹیوں نے ان کو شراب پلائی، ان کے ساتھ بدکاری کی اور ان سے آگے نسل چلی، آج بھی لکھا ہوا ہے اس میں۔ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ ایسی ایسی حالت ان کی ہو گئی، میں بتانا بھی نہیں مناسب سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے، ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنایا اور لوگوں کو پوجنے کے لیے کہا۔ قرآن میں ان سب کی صفائی موجود ہے کہ ہارون علیہ السلام میں نے بتا دیا تھا ان کو، لیکن سنے نہیں میری بات۔ قرآن میں اس کی صفائی ہے، بائبل میں نہیں ہے۔ بائبل میں یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بنا کے دیا تھا ان کو بچڑا۔ بتائیے یہ کیسے معلوم پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہوا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے یعنی انہوں نے شرک کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے بتایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ شیاطین نے ان کے نام سے، ان کے جو اللہ نے ان کو جو بھی معجزات دیے تھے، شیاطین نے بتایا یہ سارا کا سارا جو ہے نا جادو کے زور پر تھا، دیکھو ہم تم کو جادو سکھا رہے ہیں۔ شیاطین نے جھوٹ بولا سلیمان علیہ السلام پر۔ کتنی ساری باتیں ہیں
بلکہ موٹی بات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا۔ ہمارا بچہ بھی ہنستا ہے سن کے، نہیں؟ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ڈیوٹرانومی میں آج بھی ہے یہ کہ he created heavens and earths in 6 days and on the 7th he rested and was refreshed۔ فریش ہو گیا ایک دم آرام کر کے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو تھکن چھوا تک نہیں، کہاں ہیں؟ قرآن۔ وہ سارے مسکنسیپشنس، وہ جھوٹ اور غلط بیانیاں قرآن نے ان کو صاف کر دیا، یا تو ان کو ڈراپ کر دیا یا ان پر رد کیا۔ ایسا کیسا ہوتا؟ کاپی کرنے والا دیکھیے ٹیچر معلوم رہتا، کاپی 2 پیپر ایک ساتھ دکھے ایک جیسے تو کیسا ہوتا؟ ایک بچہ جو پیچھے والا کاپی کرتا ہے میتھس میں، تو اس نے جہاں غلطی کی وہ پیچھے والا بھی وہی غلطی کرتا ہے، وہ برابر ٹیچر بولتا ہے ہاں اس نے کاپی کیا ہے اس کا۔ کیوں؟ اس نے جو غلطی کیا ہے وہی غلطی اس کے پیپر میں بھی موجود ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ علمی کوشش نہیں کرنی پڑتی پہچاننے کے لیے کہ کون کس کو کاپی کیا ہے، برابر پکڑا جاتا ہے کہ یہ جو غلط لکھا ہے وہ پورا غلط یہ بھی لکھا ہے، پورا کاپی کیا ہے اس کا۔ تو کاپی کرنے والے کے ہاں غلطی ریفلیکٹ ہوتی ہے، قرآن میں وہ کیوں ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے؟ جو کچھ آج ایز اے مسٹیک موجود ہے، کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کاپی کیا ہوا ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے جس میں وہ مسٹیکس نہیں جو انہوں نے کر دی، اس کے اندر اضافے کر دیے، تحریفات کر دیے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو آج ہم قرآن جب دیکھتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ غلطیاں نہیں جو آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں۔ ایسی زبردست کتاب اللہ نے دی، ایسا زبردست نبی ہم کو اللہ نے دیا ہے، جبکہ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے آپ۔ اسی لیے حدیبیہ کے وقت میں جب مشرکین نے کہا، سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو جب لکھا جانے لگا محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے قریش کے ساتھ میں، رکو یہ رسول اللہ کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے اس کو، رسول مانتے تو لڑتے ہی نہیں، کٹ کرو رسول اللہ، کٹ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتری سے کہا کٹ کرو، رسول میں کٹ نہیں کروں گا، رسول کٹ کریں گے؟ وہ نافرمانی نہیں تھی، وہ یہ غیرت تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی تھوڑی نہ کٹ کر رہے تھے اس کو، چلو وہ کٹ کرو اس کو، ہاں وہ مجبوری میں تھا کہ ہم کیوں کٹ کریں گے اس کو۔ آپ نے کہا بتاؤ مجھ کو کہاں لکھا ہوا ہے، جب انہوں دیکھا کہ یہ نہیں کر رہے ہیں کٹ، اور ان کی غیرت صحیح تھی، کہا بتاؤ مجھ کو کہاں لکھا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھ سے قلم لیا اور حضرت علی نے انگلی رکھی ان پہ، کہاں رسول لکھا ہوا ہے، رسول اللہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کٹ کیا۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں آتا تھا پڑھنا۔ علم الگ چیز ہے اور پڑھنا لکھنا نہ آنا الگ چیز ہے، اس سے کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اولین و آخرین کا جو دین کا علم ہے، سارے نبیوں کا وہ معاملہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا علم آپ کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ قرآن میں اولین و آخرین کا علم ہے، ابن مسعود کی روایت ہے نا کہ جو علم چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے، اس لیے کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے، وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہی وجہ کہ آپ نے امامت کی سارے نبیوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم دیا۔ آپ امی تھے، لیکن امی ہونا عیب نہیں تھا آپ کے لیے کمال تھا کہ امی ہو کر وہ باتیں بیان کر رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہیں سے پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ سنا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کہیں سے کاپی کیا ہوا نہیں ہے، کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں بول رہے ہیں یہ، بلکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو یہ آپ کے کمال کے طور پر تھا، آپ کا امی ہونا،
ہمارے جیسے لوگ تو پڑھے لکھے نہ ہو تو ہمارے لیے عیب ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور ذریعہ تو ہے نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں تھا. آپ کے لیے کیا تھا؟ یہ کمال تھا کہ جب کہیں سے پڑھے لکھے نہیں اور پھر ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے علم دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. تو اللہ نے اپنا فضل جتایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے نبی آپ پر اللہ کا بہت فضل ہمیشہ سے رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آج بھی تورات اور انجیل اگرچہ محرف شکل میں ہیں، لیکن کئی مقامات ان میں ایسے ہیں جن میں آپ کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، پروفیسیز آپ کی ہیں، اور علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ہمارے اسلاف نے کیا ہے. صحابی بتا رہے ہیں دیکھو وہی موقع ہے، وہی مقام آج بھی ہے، آج بھی ائزیہ میں وہ موجود ہے. اشعیہ جس کو کہتے ہیں، یسعیہ اس کو کہتے ہیں، تو آج بھی وہ مقام موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضروری ہے، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کا کمال نصیب کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہم کو بنائیں، اور آپ کی تعظیم کرنے والا بنائیں، آپ کی تعلیمات پر یقین کرنے والا بنائیں، اور آپ کی دعوت کو عام کرنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.